آؤ میرے نبی کے غلاموں قربان جاؤ، میرے اللہ فرماتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ 26واں پارہ سورہ فتح پہلی اور دوسری آیت، اللہ کریم فرماتا ہے اے میرے حبیب انا فتحنا لک فتحا مبینا، مدینے سے ارادہ کر کے مکے الٹر پہ میرے محبوب فتح مکہ تو عطا کر دیتا ہے اس واسطے کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، مکہ آسانی نال فتح کر کے ہم ناماند نال تو عطا کیتا ہے تاکہ تواڈے اگلیاں تے پچھلیاں دے گناہ میں معاف کراں۔ گناہ میں یہاں ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، یاد رکھیے میرے اعلیٰ حضرت عشق مصطفیٰ کتنا دل میں سمائے ہوئے تھے وہ اس بات سے پتہ چلتا ہے۔ ہر مترجم نے، ہر مفسر نے یہ تفسیر کی ہے۔ محمود الحسن دیوبندی کو اٹھا کر دیکھیں، شبیر احمد عثمانی کو اٹھا کر دیکھیں، وحید الزمان اہل حدیثوں کے ان کو اٹھا کر دیکھیں، ہر آدمی نے، اور اشرف علی تھانوی دیوبندی کو اٹھا کر دیکھ لیں، ہر ایک نے یہ ترجمہ کیا اے محبوب مکہ تمہیں فتح کر کے دے دیا ہے تاکہ تمہارے اگلے پچھلے گناہ اللہ معاف کرے، تمہارے اگلے پچھلے گناہ اللہ معاف کرے، تمہارے اگلے پچھلے گناہ اللہ معاف کرے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب بھی تمہارا قلم اٹھے گا اعلیٰ حضرت بریلی کا تاجدار تمہیں منہ توڑ جواب عطا فرما دے گا۔ آپ نے قرآن کا ترجمہ کنز الایمان کو لکھا اور آپ نے لکھ کر فرمایا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ تسلیم کیے جائیں، حالانکہ کسی نبی کے اگلے پچھلے گناہ نہیں ہوتے، اور جائے کہ امام الانبیاء کے اگلے پچھلے گناہوں کو مان لیا جائے۔ آپ نے فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ قربان جاؤ دوال والو میرے نبی کے عشق کو اللہ رب العزت کے بارگاہ میں اعلیٰ حضرت نے کیا عشق افروز اور کیا ایمان افروز ترجمہ فرمایا۔ عرض کرتے آقا حضور اللہ کہتا ہے کہ تمہیں فتح مبین عطا فرما دی ہے اس لیے کہ تمہارے وسیلے سے، تمہارے سبب سے، تمہارے وسیلے سے، تمہارے صدقہ اور طفیل سے تمہارے اگلوں کے گناہ بھی معاف کر دوں، تمہارے پچھلوں کے گناہ بھی معاف فرما دوں۔ اور دسو عشق اتھے وے یا اتھے وے جنا کیا کہ تواڈے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جان؟ دسو میرے نبی دا گناہ ہے کیڑا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گناہ تو ہے ہی کوئی نہیں، وہ تو امام الانبیاء ہیں۔ ذرا برابر بھی اعلیٰ حضرت فرماتے فتاوی رضویہ شریف کے اندر، آپ فرماتے ہیں محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مقام وراء الورا ہے، آپ فرماتے ہیں کسی بھی نبی کے بارے میں ذرا سا خیال کرنا کہ کسی نبی سے گناہ ہو سکتا ہے، امام احمد رضا فرماتے میرے نزدیک دار اسلام سے وہ خارج ہو جائے گا۔ عشق مصطفیٰ کا اندازہ ہم یہاں سے لگا سکتے ہیں جب ہر طرف مصطفیٰ کے اگلے پچھلے گناہوں کی دعوت امت کو دی جا رہی تھی اور جناب والا بھولی بھالی امت کو بہکایا جا رہا تھا کہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ بھی ہو سکتے ہیں، تب بھی تو معافی دی جا رہی ہے نا۔ جب اس بات کا لوگوں کے درمیان اشاعت کی جا رہی تھی تب میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا خبردار، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے گناہ تو ہے نہیں، اللہ نے گناہوں سے پاک اور معصوم پیدا کیا ہے۔ ہاں حقیقت تو یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم کی بدولت اللہ نے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیے۔ بات کی سمجھ آئی ہے؟ اعلیٰ حضرت حضور سے کتنی محبت کرتے تھے اس بات سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔ جب ہر طرف حضور کے اگلے پچھلے گناہوں کو تسلیم کیا جا رہا تھا میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا حضور تو گناہگار ہو سکتے نہیں، تم نے یہ کہاں سوچ کے رکھا ہے، تم نے یہ کہاں سے سبق پڑھا ہے، تم نے یہ نظریہ کہاں سے کھود کے نکال لیا ہے، یہ جناب والا نظریہ تم اپنے پاس رکھو۔ میرے مصطفیٰ کی شان تو یہ ہے کہ حضور دنیا میں آئے، رب نے تو بڑے بڑے قیدیوں کو آزاد فرما دیا ہے، رب نے تو ابو لہب کے ہاتھوں غلام آزاد کروا دیے ہیں،